امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ البیہقی، ان کی وفات ہے سن 458 ہجری۔ یہ اپنی کتاب کتاب الاسماء والصفات باب ما ذکر فی السورہ، اس کے اندر لکھتے ہیں فَإِنَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْنَا وَعَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، ہم پر اور ہر مسلمان پر لازم ہے، ہمارا اور ہر مسلمان کا عقیدہ ہے ان یعلمہ ان ربنا لیس بذی صورت ولا ہیئۃ، اللہ تعالیٰ صورت سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ خاص حالت سے پاک ہیں۔ کیوں؟ فإن الصورت تقتضی الکیفیہ، اس لیے کہ جو تصویر ہوتی ہے اس کی کوئی کیفیت ہوتی ہے، بغیر کیفیت کے تصویر ممکن ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ آپ جو بھی تصویر بنائیں گے وہ لمبی ہوگی یا چھوٹی؟ کوئی صورت تو ہوگی نا۔ وہ تصویر موٹی ہوگی یا پتلی؟ کوئی صورت تو ہوگی نا۔ وہ تصویر خشک ہوگی یا تر؟ کوئی اس کی صورت ہوگی نا۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی تصویر بغیر کیفیت کے ہو۔ اللہ تعالیٰ صورت سے پاک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صورت کیفیت کے بغیر نہیں ہوتی۔ وَهِيَ عَنِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ مَنْفِيَّةٌ، اور اللہ کی ذات بھی کیفیت سے پاک ہے، اللہ کی صفات بھی کیفیت سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ صورت سے پاک کیوں ہیں؟ اس لیے کہ صورت کی ہمیشہ کوئی کیفیت ہوتی ہے، اور اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کیفیت سے پاک ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ صورت سے بھی پاک ہے۔ میں آپ سے بار بار کہتا ہوں نا بھی ترجمہ کرنا سیکھو۔ دیکھو میں ترجمے کیسے کر رہا ہوں۔ فَإِنَّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ أَن يَعْلَمَهُ أَنَّ رَبَّنَا لَيْسَ بِذِي صُورَةٍ وَلَا هَيْئَةٍ، ہم میں سے ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صورت اور حیت سے پاک ہیں۔ کیوں؟ یہ کیا ہے؟ پس یہ فا تعلیلیہ ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الَّذِي، اس لیے کہ صورت بغیر کیفیت کے نہیں ہوتی۔ فَإِنَّ الصُّورَةَ تَقْتَضِي الْكَيْفِيَّةَ، آپ یہ ترجمہ کرو گے پس صورت تقاضا کرتی ہے کیفیت کا، کون سمجھے گا اس کو؟ کون سمجھے گا؟ اس لیے کہ صورت بغیر کیفیت کے نہیں ہوتی۔ وَهِيَ عَنِ اللَّهِ وَعَنْ صِفَاتِ مَنْفِيَّةٌ، درا حال ہے کہ اللہ کی ذات صفات اس سے منفی ہے۔ کیا کون سمجھے گا؟ صورت بغیر کیفیت کے نہیں ہوتی، اور اللہ کی ذات بھی کیفیت سے پاک ہے، اللہ کی صفات بھی کیفیت سے پاک ہے۔ بھئی سوال یہ ہے جو عربی میں لکھا ہے وہ عرب محاورات کے مطابق ہے، اور ہم نے عوام کو سمجھانا ہے اپنے محاورات کے مطابق تاکہ بات دماغ میں اترے۔ میں یہ سمجھا رہا تھا کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی تمام صفات کیفیات سے پاک ہے۔ علمہ لا کا علمنا، غضبہ لا کا غضبنا، ورضاہ لا کا رضانا، ورؤیتہ لا رؤیتنا، یہ ساری باتیں میں سمجھا رہا ہوں کہ ذہن میں آ جائے کہ اللہ کا غضب ہمارے غضب کی طرح نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا راضی ہونا ہمارے راضی ہونے کی طرح نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس پر ایک سوال ہے کہ جب اللہ کی ذات اور صفات یہ کیفیات سے پاک ہے، توجہ سے سننا، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں کے بارے میں معروف ہے، اور یہ واقعہ کہاں لکھا ہے؟ عقیدہ طحاویہ کی وہ شرح جو ابن ابی العز حنفی نے لکھی ہے، اور وہ عقیدتاً معتزلی تھا، فروعاً حنفی تھا، اس لیے ساتھ حنفی لکھا جاتا ہے۔ اور عقیدہ طحاویہ یہ عقائد کی کتاب ہے، فروع اور مسائل کی کتاب نہیں۔ تو جو عقائد میں ہمارا نہیں تھا، عقیدے پر اس کی شرح ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ تو عقیدے میں ہمارا تھا ہی نہیں، اس کی شرح کا مطالعہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ شرح دیکھیں نا جو عقیدے میں ہمارے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا ثم استوى علی العرش، کیف استوى، ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہے، کیف استوى، کیسے مستوی ہیں؟ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا الاستواء معلوم، استوا کا لغوی معنی معلوم ہے، والکیف مجہول، کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ مجہول کا ترجمہ سن رہے ہو نا؟ کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔
والایمان بہ واجب، مستوی علی العرش ہونے پر ایمان رکھنا ضروری ہے، والسؤال عنہ بدعۃ، اور کیفا کیسے ہیں یہ سوال کرنا بدعت ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ تو آپ کہتے ہیں اللہ کی ذات اور صفات کیفیات سے پاک ہیں، امام مالک تو فرما رہے ہیں والکیف مجہول، بھئی کیفیت تو ہے نا، اگرچہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ کیفیت مجہول کا مطلب کیا؟ کیفیت ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں، کیفیت تو ہے نا۔ امام مالک تو مان رہے ہیں کیفیت کو، آپ کیسے کہتے ہیں نہیں ہے؟ اس کا جواب سنیں، کتاب الاسماء والصفات، اس کے اوپر ایک حاشیہ التعلیق علی کتاب الاسماء والصفات نمبر 1۔ اب یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ جو مقولہ ہے امام مالک کا نہیں ہے، حضرت امام مالک سے ثابت ہی نہیں ہے۔ کتاب الاسماء والصفات میں امام بیہقی نے لکھا ہے، فتح الباری باب وکان عرش علی الماء، اس کے تحت علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ حضرت امام مالک سے پوچھا گیا، ان کے شاگرد عبداللہ بن وہب فرماتے ہیں، ایک آدمی نے پوچھا امام مالک سے، یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، الرحمن علی العرش استوى کیف استواءہ، اللہ تعالیٰ مستوی علی العرش ہیں اور ان کا مستوی علی العرش ہونا کیسے ہے؟ امام مالک نے فرمایا، الرحمن علی العرش استوى کما وصف نفسہ، اللہ عرش پر مستوی ایسے ہیں جیسے اللہ نے بیان کیا ہے، لا یقال کیف، یہ نہ کہا کرو کہ کیسے مستوی ہے، وکیف عنہ مرفوع، اس لیے کہ اللہ کی ذات کیفیت سے پاک ہے۔ کیف عنہ مرفوع کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ کی ذات اور صفات کیفیت سے پاک، یہ معنی کیف عنہ مرفوع۔ آپ کو کیف اس سے مرفوع ہے، کیا مطلب؟ خود نہیں سمجھیں گے تو آگے کیسے سمجھائیں گے؟ بکیف عنہ مرفوع، اللہ کی ذات اور صفات کیفیت سے پاک ہے، اس کے بارے میں نہیں کہتے کیفا، نہیں کہتے، ایسے نہ کہا کرو۔ تو حضرت امام مالک سے وہ جو پہلی بات معتزلی نے لکھی ہے نا، وہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اثر یہ ہے کہ امام مالک فرماتے تھے، لا یقال کیفا وکیف عنہ مرفوع، اللہ کے بارے میں نہیں پوچھتے کیسے، کیونکہ کیسے کیفیت اللہ کی ذات اور صفات اس سے پاک ہے، ایسا نہیں کہتے۔